دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا پڑا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا بھی ایک اپنا الگ ہی روب ہے۔ باپ کی دولت نہیں، باپ کا نام ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ بیٹی بہت خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتی ہے جسے دیکھ کر سب کہتے ہیں کہ بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ پتہ نہیں اس جملے میں ایک الگ سا سرور کیوں محسوس ہوتا ہے، ایک الگ سا فخر محسوس ہوتا ہے اس جملے میں۔ آج پکا رہی ہوں میں چکن کی اچار گوشت، تو سوچا کیوں نہ آج اپنے باپ کے لیے کچھ یاد کر لوں۔ ویسے تو وہ ہمیشہ مجھے یاد رہتے ہیں، ہر پل میری سانسوں میں موجود ہیں، ہر جگہ دیکھو ان کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، وہ یاد آتے رہتے ہیں۔ یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو وہ باہر کمانے جاتے تھے، شاید اللہ نے ان کا رزق ہم سے اتنی دور ہی رکھا تھا۔ پردیسی تھے وہ، سال میں ایک مرتبہ آتے تھے 1 مہینے کے لیے۔ خریداری اس قدر کر لاتے تھے کہ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے سب لوگ۔ ان کے آنے کے بعد گھر میں ایک الگ ہی عید کا سما ہوتا تھا، کیونکہ وہ آتے عید کے عید تھے، لیکن ہماری عید صرف 1 دن کے لیے نہیں ہوتی تھی، ہماری عید پورا مہینہ رہتی تھی۔ وہ مہینہ سوا مہینہ یعنی 40 دن کے لیے آتے تھے، اور 40 دن تک لگتا تھا گھر میں ہر روز عید ہے۔ باپ کی رونق اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ گھر میں ایک الگ ہی کونے کونے میں ایک رونق محسوس ہوتی ہے۔ جب سامان لاتے، خریداری کر آتے، اتنا ڈھیر خریداری ہوتی کہ پورا کمرہ بھر جاتا تھا۔ خریداری دیکھ کر ہم لوگ اتنا خوش ہوتے تھے کہ ہر ایک چیز ایک انوکھی، ہر ایک چیز ایک الگ لگتی تھی۔ اس ٹائم اتنی عقل ہی نہیں تھی، کیونکہ اس خریداری میں اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ لاتے تھے، دنیا کی شے ہوتی تھی۔ سال کے بیچ میں جب فون کرتے تو ان سے بول دیتے تھے کہ یہ بھی لائیے گا، یہ بھی لائیے گا، اور جیسے وہ لسٹ بنا لیا کرتے تھے۔ جب آتے تو لسٹ کے مطابق یا کہنے کے مطابق ہر چیز موجود ہوتی تھی، جو مانگو لا کر دیتے تھے، کبھی نہ نہیں کہتے تھے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہر باپ شاید کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر باپ اپنے بچوں کو ہر خوشی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خریداری کا سامان دیکھ کے اتنے جوش میں آ جاتے تھے کہ ہمیں یہ دھیان ہی نہیں رہتا تھا کہ ہمارے پاپا نے اپنے لیے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ بہت بعد میں جا کے یاد آتا تھا، ارے پاپا اس میں آپ کے لیے کیا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں لائے؟ لایا ہوں نا بیٹا، یہ دیکھو، یہ جو شرٹ پہنا ہوں نا، آنے سے پہلے بس یہ خریدی تھی اپنے لیے، بس یہ ایک شرٹ خریدی تھی۔ ہاں میں نے سوچا تم لوگوں کے لیے لے لوں، میرا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ٹائم بس یہ جملہ اور ہمارا یہ پوچھنا ہی کافی ہوتا تھا، اس سے آگے نہ ہم کچھ پوچھتے تھے، نہ ہم کسی تفصیل میں جاتے تھے۔ وہ تو اب پتہ چلا جب خود ماں باپ بنے کہ ماں باپ کی خوشیاں تو صرف اپنی اولاد کی خوشیوں میں ہی ہیں۔ باپ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اولاد کو کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے، میری اولاد کبھی کسی کے آگے کمزور نہ پڑ جائے۔ اولاد کے لیے وہ اپنی ہستی مٹا دیتا ہے۔ باپ ایک گھنا سایہ ہے، ایک سایہ دار درخت ہے، جس کے نیچے بیٹھ کے انسان اپنے آپ کو اتنا مطمئن فیل کرتا ہے۔ یہ بات جب پتہ چلتی ہے جب باپ کا سایہ سروں سے اٹھ جاتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، ہر اولاد کو اپنی ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بیمار ہوتے تھے تو کبھی اپنی بیماری کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں بیمار بھی ہوں۔ دل کا مرض بھی ہو جاتا ہے باپ کو، لیکن پھر بھی وہ محسوس نہیں ہونے دیتے، ایسے بہادر چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ذرا سی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو چیل کی طرح دوڑے آتے تھے۔ باپ اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی مول ہی نہیں رہا اس دنیا میں۔ باپ کی دعا جنت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں ماں اگر جنت میں جانے کا راستہ ہے تو باپ دروازہ ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جن کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یقین جانیں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور ہمارا کوئی کہنے سننے والا نہیں۔ بیٹیوں کو سب سے بڑا سہارا ہی اپنے باپ کا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کا سب سے بڑا آئیڈیل ہی اس کا اپنا باپ ہوتا ہے۔ اسے ہر چیز میں یہ سوچتا ہے کہ سوجا رہتا ہے کہ ہمارے پاپا تو ایسے نہیں تھے، ہمارے پاپا تو ایسا کرتے تھے۔ ہر مثال میں اسے اپنے پاپا کی مثال یاد آتی ہے۔ یہ شاید ہر بیٹی کی کہانی ہے۔
باپ کا نعم البدل دنیا میں کسی چیز میں اللہ نے نہیں رکھا۔ باپ ہی تو ہے جو بے لوث کرتا ہے، اس سے نہ کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، نہ کسی سے کوئی جواب طلب کرتا ہے، بس وہ اپنی دھن میں اپنے کام کیے چلے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ باپ ہی تو ہے جو ہمارے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بے سے بے لوث ہوتا ہے یہ باپ۔ جیسے ایک گھنا درخت اپنے سائے تلے بیٹھنے والے مسافر کو ہر طرح کا سکھ دیتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں، موسم کی گرم ہواؤں سے، بارش سے، طوفان سے، سختیوں سے محفوظ رکھتا ہے گھنا سایہ ایک گھنے دار درخت کا، بالکل ایسے ہی تو ہوتا ہے باپ۔ ویسے ہی تو کرتا ہے ایک بات، اپنی اولاد کو، اس کی پس پردہ خامیوں کو، ہر برائی کو چھپا لیتا ہے ایک باپ، تاکہ اسے کسی قسم کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اپنے سائے میں ڈھک لیتا ہے دنیا سے، ہر بری آفت سے اپنے سائے تلے ڈھک لیتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کے، اپنی استطاعت کو چھوڑ کے ایک باپ ہی تو کرتا ہے اپنی اولاد کا احترام، اس کی خواہشات کا احترام، اپنی اولاد کی ہر خواہش کا احترام۔ بس وہی لوگ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جن سے یہ سایہ چھن جاتا ہے اور وہ ننگے سر سائے میں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی آ کے ان کے وجود کو نوچ کے چلا جاتا ہے، نہ کوئی روک پاتا ہے، نہ کوئی کچھ کر پاتا ہے۔ ہاں،